کرامت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی ملاقات پہلے کب ہوئی آپ سے؟ جی اب مجھے بالکل تاریخیں تو یاد نہیں رہتی ہیں آج کل تو سر لیبر کا پہلا کنونشن تھا. ہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں تاریخیں یاد نہیں رہتی ہیں انفارچونیٹلی کوئی بات لیکن کوئی ایسی تقریب نہیں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی. اور پھر سر سے ہم نے ریکویسٹ کی, آپ کو یاد ہے آپ ہم سب چلے کہ اب ہمیں یونین کی ضرورت ہے. نہیں میں تھوڑا چاہتی ہوں کہ آپ کا جو ان کے ساتھ انٹریکشن رہا کہ ایک عرصے سے ہم سارے لوگ ٹریڈ یونینز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں لیکن ایک بہت جمود ہے اور جو اچھی خاصی ٹریڈ یونینز تھیں اب وہ بھی نہیں رہی. تو جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ کا کیا امپریشن تھا پہلے ان سے بات چیت کر کے؟ نہیں دیکھیں ان لوگوں کی جو سٹرگل تھی اس کو تو ہم لوگ فالو کر رہے تھے نا, اور کافی دن وہ چلے تھے. تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے, تو اس میں پھر عورتوں کا نکلنا ایسے اتنی بڑی تعداد میں اور مؤثر طریقے سے اپنی آواز اٹھانا وہ بہت جو ہے وہ اہم بات تھی. اور اس سے یہ تھا کہ بھئی یہ چیز ایک نئی بنی ہے تو اس کو کامیاب ہونا چاہیے. اور بنتی رہی ہیں پہلے بھی عورتیں تنظیموں میں حصہ لیتی رہی ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. اور وہ بہت ضروری تھا پوری لیبر موومنٹ کے لیے کہ ان کے ساتھ یہ جڑیں, اور پھر یہ کہ تھوڑا لوگوں کو جو ہے ہمت بھی ملتی ہے کہ اچھا جی ہمارے معاشرے میں جو عورتیں کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل حقیقت ہے سر. تو وہ بھی ایک امپیکٹ اس کا تھا. ینگ ڈاکٹرز ہمیں ملے تھے, وہ کہہ رہے ینگ ڈاکٹرز, بینک والے, نرسز اور بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ یہی جملہ کہہ کے نکلتے تھے کہ جب لیڈی ہیلتھ ورکر اتنا کچھ لے سکتی ہے ہم کیوں نہیں. ویکسینیٹرز بھی اس میں تھے, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا, جیسے صالح میمن ہے ماتلی والے, وہ رائٹر ہے ایک, اور ڈاکٹر اسماعیل کلور ہیں وہ اسلام آباد میں, اور کھٹک اعظم وہ اٹارنی ہوتے تھے, انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی. اور بہت سارے ایسے نام ہیں ابھی جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے ہماری ہیلپ کی, ہمیں گائیڈ لائن دی. اور اس کے بعد جیسے جیسے کیس بڑھتے گئے پھر ہمارے ایریئرس رہتے تھے, پھر 211 نمبر جب میں نے کیس کیا اس میں ہم لوگوں نے بقایا جات لیے. اس کے بعد پھر ہم نے 84 نمبر کیس لیا جس میں پھر یہ سروس اسٹرکچر کا سارا کیا. تو وہاں ہمیں دوسری دفعہ کہا گیا کہ آپ اب جائیں اپنے اپنے صوبوں میں. پھر ہم نے وکیلوں کا ایک مجموعہ اکٹھا کیا, وہاں سے ہم نے ایک وہ کرتے ہیں نا کیا اس کو کہتے ہیں وہ پاس کیا انہوں نے کہ نہیں بھائی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہائی کورٹ کیا اس پہ کر سکتا ہے, تو آپ دوبارہ سپریم کورٹ جائیں. پھر ہم نے پٹیشن دوبارہ داخل کیا, ابھی شکر الحمدللہ 76 نمبر 2021 ہمیں مل گیا ہے. تو سروس اسٹرکچر کا ہم وہ کر رہے ہیں, جیسا آپ کو ہم نے ریکویسٹ کی آپ نے ہماری یونین جو ہے وہ رجسٹر کروا کے دی. اچھا ایک اور بھی بہت فائدہ ہوا تھا کہ یہ اس وقت یہ جو ہمارا چیف جسٹس تھا جی افتخار محمد چودھری, وہ اپنی مصیبت سے تو نکلا ہی تھا, لیکن یہ تھا کہ وہ جب وکیل تھا تو وہ کافی کیسز مزدوروں کے فری میں کیا کرتا تھا, تو وہ بھی ایک بڑا فائدہ ہوا. بالکل اور باقاعدہ سر جب وہ ہاؤس اریسٹ میں تھا, ہم لوگ اسلام آباد میں ہم ایک لیبر کانفرنس کر رہے تھے, تو پھر ہم گئے, ہم نے پولیس کو دھکے وکے مار کے ہم لوگ اندر جا کے اس سے ملے تھے, 2 گھنٹے بیٹھے تو اس نے بہت خوش ہوا. اور پھر اس نے بتایا بلوچستان کے بھی لوگ تھے تو 1-2 کو اس نے پہچان لیا, تو مجھے کہا کہ ان سے پوچھیں آپ میں نے کتنے کیس کیے تھے. تو اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا. یہ جو عطر من اللہ بھی اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے, یہ اس کا اسپوکس پرسن تھا. تو وہ لوگ اس وقت کافی اچھے تھے جو وکیلوں کی تحریک میں بھی اور یہ ججوں میں بھی, لیکن افتخار چودھری کا وہ جو
वादी में एक था मजदूरों से रिश्ता, उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ था। और मेरे ख्याल में पहले तो चीफ जस्टिस का हम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं था, जैसे हम ठुल से ताल्लुक़ रखते हैं ना सर, यकीन करें ये जो तहरीक चली वकीलों की, चीफ जस्टिस, ये पता चला लोगों को, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का किसी को पता ही नहीं होता था। आज खुद नोटिस और ये चीफ साहब, उसके बाद जस्टिस ख्वाजा थे, इनका जो पूरा बेस था ना वो बड़ा एक्टिव। और फिर जितने लीडरशिप थी वकीलों की, वो सारे मजदूरों काजी के अनवर हमदर्द लोग निज़ामानी, थे। काजी अनवर बलोचिस्तान वाले, KPK वाले, ये सारे बहुत लोग बड़े बड़े मतलब हम लोगों के दोस्त थे।